عوامی ایکشن کمیٹی بن گئی. یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تشکیل ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ایز اے پولیس آفسر، کیونکہ آپ سال پہلے ہی ریٹائر ہوئے تھے لیکن چیزیں تو آپ جانتے ہیں نا، کیسے ہوئی ہے یہ؟ پہلی بات ہے مختلف دور میں مختلف چیزیں ہوتی رہیں جس کو یوتھ نے ریزنٹ کیا. ٹھیک. میرے خیال میں اس ریزنٹمنٹ کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ہم نے یہ کہا کہ جو لوگ آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست میں حصہ لینا چاہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک انڈر ٹیکنگ دیں کہ ہم کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک. جو نیشنلسٹ ایلیمنٹ تھا، نوجوان لڑکے تھے، بہت سارے انٹلیکچوئل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کہا کہ 14 اگست سے 3 ہفتے پہلے لوگ سارے پاکستانی ہو گئے تھے. ایک لیگل پوائنٹ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو جب ایک ایسا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی الٹیمیٹ فیٹ جو ہے ایک یو این اسپانسرڈ پلیبسٹ کے بعد اس کا جو مستقبل طے ہوگا، اس میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا لوگوں نے ریزنٹ کیا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی انڈر ٹیکنگ نہیں دیتے. جب انہوں نے انڈر ٹیکنگ نہیں دی تو آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے والدین سٹانچ پرو پاکستان مطلب سپورٹر تھے. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہیں. آپ نے کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش کی، نہیں بنا. منگلا ڈیم بن گیا، لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کی قبریں ڈبو دی. آپ نے ایک چھوٹا سا وہ ایک برج بننا تھا جو بنتے 15 سال لگ گئے، 20 سال لگ گئے. میں رٹھوڑا ریام برج کی بات کر رہا ہوں. آپ نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن آئی. نیلم جیلم پروجیکٹ آیا، آپ نے کہا جی اس سے پہلے آپ نے منگلا جب یہ ڈیم بنایا تو آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا. یہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں جی 3 روپے بجلی کی یونٹ بن رہی ہے، بھائی آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ جو جس کاسٹ آف پروڈکشن جو جنریشن ہوگی پاور کی اس کے اوپر آزاد کشمیر کے لوگوں کو بجلی دی جائے گی. تو آپ نے 25 سال 30 سال 40 سال نہیں دی، بجائے اس کو مطلب اعتراف کرنے کہ آپ کہتے ہیں یہ جی کہ ہم ایک اسپیشل جی وہ ایک انسینٹیو دے رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح یہ جو لوگوں نے ایک دریا بچاؤ مہم شروع کی، مظفر آباد کا یوتھ تھا، انہوں نے کہا یہ دریا جب آپ نیلم جیلم ڈائیورٹ کر دیں گے تو یہ سارا ریور بیڈ جو ہے یہ ڈرائی ہو جائے گا، اور جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو فلورا فانا ایگریکلچر پینے کا پانی یہ سارا متاثر ہوگا. لہذا اس کو بھی لوگوں نے ریزنٹ کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں نے یہ جو آخری فنومنا شروع ہوا، لوگوں نے کہا کہ آپ ریفارمز کریں. بجلی نہیں ہوتی، ذرا سی آندھی چلی، ہوا چلی، 3 4 دن لوگ اندھیرے میں بیٹھے رہتے ہیں. آپ نے اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہے. آپ نے ہیلتھ کی فیسلٹیز آزاد کشمیر میں بیسیکلی سارا آزاد کشمیر ایک ریفرل سینٹر ہے. آپ جاتے ہوئے دیکھ لیں کہ جی آپ کو کوئی پرابلم ہوئی، آپ ہاسپٹل میں گئے، انہوں نے آپ کو ریفرنس لیٹر بنا کے دے دینا، جائیں جی اسلام آباد پنڈی میں CMH میں چلے جائیں، فلانے ہاسپٹل چلے جائیں، فلانے ہاسپٹل سے چلے جائیں. اور یہ سارے یوتھ جو ہے اس کا ایک بنیادی ایشو تھا. آپ IT کی ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. آپ یہ جو موبائل پورے پاکستان میں چل رہا ہے وہاں نہیں چلتا، میرے گھر میں بھی نہیں چلتا. تو لوگوں کی یہ جو ڈیمانڈز تھے لوگوں نے کیے، اور اس سے خطرناک بات اعزاز یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کو سنا. آپ نے لوگوں نے ہائی پاورڈ کمیٹیاں بٹھائی، آپ لوگوں نے مانا، اور آپ لوگوں نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا. پہلی بات ہے میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ اس وقت کی جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی ان کو اور جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ہونا چاہیے تھا. اس وقت انوار الحق وہاں وزیر اعظم تھے، انہوں نے نہ ان لوگوں کو انگیج کیا، نہ سچویشن ایکسپلین کی. سارا جو اپنا جو بیگیج تھا وہ اٹھا کے فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دیا، اور فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں نے جا کے سینئر موسٹ پرویز اشرف صاحب، امیر مقام صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے جا کے ایگریمنٹ سائن کر دیا. اب جب آپ نے ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے تو آپ اس کو آنر کریں.
एग्रीमेंट होते ही इसीलिए, और फिर इस लेवल का जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, तो उसके ऊपर तो कोई बात करनी नहीं चाहिए थी। और इस 35 मुतालबों में कौन सा ऐसा मुतालबा है जो नाजायज है? और अगर आप समझते हैं कि कोई मुतालबा नहीं हो सकता, तो जैसे ये 12 सीटों वाली बात है, तो इसके ऊपर उनके साथ बैठ के बात हो सकती है। सारे लोगों को पता है कि ये जो महाजरीन है ये उस तहरीक आज़ादी कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी कैसे हो ये डिबेटेबल है। वो असेंबली में भी हो सकते हैं, वो कश्मीर काउंसिल में भी हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज भी आज़ाद कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हिस्सा महाजरीन पर मुश्तमिल है। अच्छा, ये DIG मीरपुर महाजर है, SSP मीरपुर महाजर है, SSP चीफ जस्टिस- कोटली महाजर है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट महाजर है, ये सारे महाजर हैं। तो फिर आपको कहां से ये फिक्र हो गई कि महाजरों की कोई हुकूक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? इशू ये है कि इलेक्शन 27 जुलाई को होने हैं, इलेक्शन कैंपेन के हिस्से के तौर पर ये सारा कुछ चल रहा है। जो महाजरीन के 12 नुमाइंदे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये वो लोग हैं जो पिछले 25 सालों में हर साल हर इलेक्शन के मौके पे हर नई पार्टी का मफलर पहन के आ जाते हैं। इसको बहुत लोगों ने रिजेंट किया। मैंने आपको बताया कि सरदार कयूम साहब जैसी कदावर शख्सियत के खिलाफ 1975 में जब नो कॉन्फिडेंस हुई, तो लाहौर बेस्ड जो असेंबली मेंबर थे उन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस मूव की थी। और सारे लोगों को पता है, बाद में वो माफिया मांगते रहे सरदार कयूम साहब से, उनकी पार्टी में दोबारा शामिल हो गए थे। सारे लोगों को पता है कि वो नो कॉन्फिडेंस कोई शेख मंजर मसूद ने स्पॉन्सर नहीं की थी, वो कहीं और से स्पॉन्सर्ड हुई थी। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को अवॉइड करने के लिए लोग ये कह रहे हैं कि ये ना करें। अच्छा, और अगर आपके पास कोई अच्छी लॉजिक है कि जी ये होनी चाहिए, तो अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करें, बात हो सकती है। लेकिन ये लाठीचार्ज, आंसू गैस, और मैं जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन पार्टी को कहता हूं कि जी ये जिंदगी मौत का मसला नहीं है, ये आपकी पॉलिटिकल डिमांड से स्ट्रगल आप जारी रखें, पीसफुल स्ट्रगल करें, आप पुरअमन हड़ताल करें, आप सारा कुछ करें, आप रास्ते बंद ना करें, सड़कें ब्लॉक ना करें, जो पीसफुल तरीकेकार है उसके मुताबिक आप डिमांड करें, अपने मौके पे कायम रहें। और मुझे पूरा यकीन है कि अल्टीमेटली लॉजिक विल प्रिवेल। लोगों को पता है कि ये क्या है। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे लोग इस सारे क्राइसिस में आगे बढ़ रहे हैं दोनों तरफ से। तो एक जो मौकफ है वो ये देते हैं कि जी देखें, पाकिस्तान तो आटे के ऊपर भी सब्सिडी देता है, बिजली की बात आपने कर दी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान बड़ी रियायत देता है हमारे कश्मीरी भाइयों को। लेकिन ये जो एहतजाज है, बाज़ लोग ये इल्ज़ाम आयद करते हैं, मैं लफ्ज़ इल्ज़ाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि इसकी जो टेंटेकल्स हैं वो बाहर से जुड़े हुए हैं। क्या वाकई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैरून मुल्क राब्ते हैं और फंडिंग या जिसे कहते हैं डायरेक्शंस बाहर से आ रही हैं? एजाज, पहली बात है कि एज सेल्फ रिस्पेक्टिंग ह्यूमन बीइंग मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे ये कहे कि तुम हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो। ऑफ कोर्स किसी को नहीं अच्छा पाकिस्तान लगेगा। हमारी मेरा मुल्क है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान सारे कश्मीरियों की उम्मीदों का मरकज़ व महवर है। किसी इकोनॉमिस्ट को, किसी को जिसको कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स का पता हो सके कि बैठ के हिसाब किताब कर ले कि आज़ाद कश्मीर के रिसोर्सेज क्या है और आज़ाद कश्मीर के एक्सपेंडिचर क्या है। आप तो खुद और इंचार्ज जी, रहे ना मैं उसका। मैं चाह रहा हूँ आपके पास जो अदादो शुमार है वो भी शेयर करें। जी, मैं वो सारे इदादा शुमार अभी इमीडिएटली तो आपसे शायद वो उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले साल 75 अरब रुपया जो है वो आज़ाद कश्मीर के इनलैंड रेवेन्यू ने कलेक्ट किया। तकरीबन 150 अरब रुपया हमारा जो है वो हमारे जो फेडरल टैक्सेस में शेयर है वो आता है, कंसोलिडेटेड फंड से जो आता है। तकरीबन हमारा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आज़ाद कश्मीर का तकरीबन 50 अरब से ज़्यादा वो होता है। और आज़ाद कश्मीर का पूरा बजट फॉर एग्जाम्पल जो इस साल है वो 330 अरब है। सो ना ये सब्सिडी और ये बिजली, ये सारे आज़ाद कश्मीर के इंटरनल रिसोर्सेज से आप पूरा कर सकते हैं अगर लोग थोड़ी सी मेहनत करें, अगर लोग थोड़ा सा होमवर्क करें। और आज़ाद कश्मीर के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें अगर लोग समझदार हों तो रेडी रेफरेंस के तौर पे हर वक्त ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है इनमें से ये 99.9% चीज़ें आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुतल्लिक हैं।
اور وہ ایزیلی مینج کر سکتے ہیں. وہ چاہیں تو اپنے لوگوں کو سبسڈی دیں, چاہیں تو نہ دیں, کیونکہ سارے آزاد کشمیر میں جو پچھلے 20 سالوں میں جس علاقے نے سب سے زیادہ انڈیویجولی ایز انڈیویجول ترقی کی ہے وہ آزاد کشمیر ہے. 15 سے 20 لاکھ لوگ امریکہ اور یورپ اور انگلینڈ میں بالخصوص بستے ہیں. 5 لاکھ سے زیادہ لوگ گلف کے ایریاز میں ہیں. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان کے مختلف شہروں میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, بڑے اچھے کاروبار کر رہے ہیں, بڑے اچھے جابز کر رہے ہیں. سردار قیوم صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے, انہوں نے 75 میں جو ایجوکیشن کی ایک پھیلاؤ کیا آزاد کشمیر میں, اس کے ثمرات بہت دیر سے آ رہے ہیں. آپ پاکستان کے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, کسی انجینئرنگ اینٹیٹی میں چلے جائیں, کسی آرکیٹیکچرل اس کمپنی میں چلے جائیں, آپ کو کشمیر کے لوگ ملیں گے. یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہاں کے اوپر ان لوگوں کے اوپر کوئی انٹلیکچوئل کوئی پرابلم نہیں ہے. ایشو ہے اپرچونٹی کا, اور وہ اپرچونٹی نے گورنمنٹ کو دیکھے بغیر خود لوگ چل پڑے اور اپنی اکنامک امپاورمنٹ کی سب سے افلوئنٹ سوسائٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر ہے. آج بھی میں نے یہ بات اس وقت کے پرائم منسٹر کو بریفنگ میں بتائی تھی کہ اگر آپ اس بات پہ وہ کریں, مجھے کام کرنے دیں, تو میں آپ کو 2 سال میں یہ جو ریسورسز ہیں, یہ جو 70 یا 75 ارب سے میں آپ کو 200 ارب تک لے جاؤں گا. تو پھر کیوں نہیں کام کرنے دیا آپ؟ مختلف عوامل ہیں, ہم پھر ہر چیز کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی ہے, یہ سارے لوگ محب وطن ہیں, اینگری یوتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کوئی اینگر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پاکستان کے خلاف ہے. یہ مظفر آباد کے جو پالیسی ساز ہے, یہ ان کی پالیسیوں کے اگینسٹ ریزنٹمنٹ ہے. ان کو آپ اپنی طرف نہ پھیریں, نہ موڑیں. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ 12 مہاجروں کی سیٹوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو ان کو بیٹھ کے وہ 12 مہاجر کشمیری ہیں, وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں, وہ کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے نہیں ہیں. اور مہربانی کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وہاں ایک ہیلدی پولیٹیکل کلچر ہو, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے وہ فریڈم موومنٹ کا بیس کیمپ اس کو رہنے دیں. اس کو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا بیٹل گراؤنڈ نہ بنائیں. اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے, اس کی وجہ سے مڈ سلنگنگ ہوگی. میں جتنا عرصہ ایکٹیو سروس میں رہا ہوں, میں نے کبھی کسی الیکشن میں کسی رینجر یا کسی پاک فوج کی مدد نہیں لی. کیوں؟ کسی اس نیت سے نہیں لی کہ میرے ہوتے ہوئے اگر پاک فوج کے اوپر ہوتا کیا ہے, ایک الیکشن میں ایک پارٹی جیتی ہے, ایک ہارتی ہے. جو ہارتی ہے وہ الزام لگاتی ہے, جی یہ دیکھیں جی یہ فارم 47 آ گیا, یہ فارم 45 آ گیا, یہ وہ کیا این ٹی ایس بیٹھ کیا آر ٹی ایس بیٹھ گیا, وہ فلانا ہوا, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے وہ کیا. آزاد کشمیر کے لوگ بے موت مر جائیں گے جب آپ ان کو اس طرح ٹریٹ کریں گے کہ یہ ہماری کوئی لائبلٹی ہے, ہم ان کو کوئی فیڈ کر رہے ہیں. وہ آپ کے فرسٹ ڈیفense لائن ہے. وہ ہیں ایک بندہ اپنے گھر سے گولیاں انڈینز کی کھا کے ایک بندہ اپنے گھر سے نہیں نکلا. وہ آپ کے بے تنخواہ فوجی ہیں. ان کو اگر آپ عزت دیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے. ان کو اگر آپ اس طرح ٹریٹ کریں گے گولیوں سے اور لاٹھی چارج سے اور آنسو گیس سے, تو ایک نفرت جنم لے گی. اس نفرت کا ان کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا, آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ کا چہرہ داغدار ہو جائے گا. آپ کسی لیول کے اوپر نہ ہیومن رائٹس کی بات کر سکیں گے, نہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر سکیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ میں ان باتوں پہ یقین ہی نہیں رکھتا, کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیں یا کسی کو را کا ایجنٹ بنا دیں یا کسی کو کسی اور کا, لیکن انفارچونیٹلی راہ چاہے گی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو 3 روپے یونٹ بجلی ملے. راہ چاہے گی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو میرٹ کے اوپر کوٹا سسٹم ابالش کریں اور جاب ملے. راہ چاہے گی کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پھلے پھول ہیں, ان کو 24 گھنٹے بجلی کی سہولت ہو, ان کو ہاسپٹل ہیلتھ کا کیئر ہو. اس سارے ماحول میں ویسے را انفلٹریٹ کر سکتی ہے. دیکھیں, اگر آپ حماقت کریں گے تو کسی ہوسٹائل ایجنسی کو موقع دیں گے تو اعزاز وہ کیوں نہیں فائدہ اٹھائے گی. یہ تو آپ کی حماقتوں پہ وہ ڈیپینڈ کرے گا نا, آپ چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, میں نے ان کو کل سے کہہ رہا ہوں, پرسوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈی ایسکیلیٹ کریں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی اتنی بڑی لشکر کشی کی. کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ اتنی بڑی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو جائے گا, کسی ایک کو پتھر لگ جائے گا, کوئی بلٹ فائر ہو جائے گا, ان انٹینشنلی ہو جائے گا, اس کی پھر ایک ٹریگر کرے گی ساری سچویشن.
لوگ مر جائیں گے, خون بہہ جائے گا, نفرتیں چل پڑیں گی, پھر آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ جو راولا کوٹ میں ہوا ہے سارا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کس طریقے سے وہاں پہ خبریں آ رہی ہیں. بی بی سی نے ابھی 7 افراد کی ہلاکت کی خبر شائع کی ہے جس میں 4 پولیس والے بھی ہیں, کرفیو وہاں پہ لگا رہا. اس کا پورے امپیکٹ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آگے الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے. تمام محب وطن لوگوں میں مایوسی کی لہر دوڑے گی. جو کام انڈیا اتنے بڑے ریسورسز خرچ کر کے نہیں کر سکا, وہ آپ کے ایک اس قدم سے ویج کریٹ ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. ینگ جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی جو ساری کی ساری یوتھ ہے, جن کو ان کے بزرگ اور ان کے سینئر اور ان کے لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہ کرو, آپ کیسے ان کو سمجھائیں گے؟ جب لاشیں گر رہی ہوں گی, خون بہہ رہا ہوگا, آپ کیسے سمجھائیں گے ان کو؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینا یا دہشت گرد قرار دینا, یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے اور کس نے آپ کی نظر میں مائنڈ یہ سیٹ سارا سے کچھ کیا زیادہ ہوگا؟ اعزاز میں پولیس میں رہا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک دن میں پہلے آپ نے یہ کہا کہ ہم ان کو نہ اریسٹ کریں گے, نہ لاٹھی چارج کریں گے, ہم ان کو عزت احترام کے ساتھ پیش آئیں گے, یہ سیاسی ہے. پھر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی یہ پتھر کی لکیر ہو گئی, جو ایگریمنٹ ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پھر اسی حکومت میں آپ نے یہ کہا, ایک دم اے پی سی آ گئی, اے پی سی میں ایک دم لوگ مظفر آباد پہنچ گئے, یک جان یک قلب ہو کے لوگوں نے کہا جی ہاں جی یہ جو بدمعاش ہیں, یہ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ کر رہی ہے, یہ وہ کر رہی ہے. اس کے دوسرے دن کابینہ کا اجلاس ہو گیا, آپ نے پروسکرائب کر دیا آرگنائزیشن کو. اس کے تیسرے دن آپ نے جو ہے وہ ریفرنس کر دیا سپریم کورٹ میں. اب یہ ہیسٹ میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کے چوتھے دن آپ جب بھی آپ کسی دیکھیں, حکومت کے پاس طاقت کا اختیار آخری اختیار ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈے 1 پہ طاقت سے شروع کریں گے. جب آپ طاقت کا اختیار استعمال کر جائیں گے, اس کے بعد پھر بچے گا کیا؟ آپ نے اگر ان کو پروسکرائب کرنے سے پہلے اس ایگریمنٹ جو آپ کے ساتھ سائن کیا ہوتا اس کو کینسل کر دیں. آج بھی وہ ایگریمنٹ موجود ہے اور آفیشل سٹیٹمنٹ کسی طرح سے یہ نہیں آئی کہ ہم اس کو آن نہیں کرتے. ہاں جی ہم نے 35 مطالبات مانے ہوئے ہیں, ہم ان کو ٹائم دیں ہم کو. اور میں جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے جو یوتھ ہے ان کو بھی کہتا ہوں کہ ایک باوقار طریقے سے سیاسی جدوجہد کریں. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی 2 ہفتے 4 ہفتے دیں, ہم اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو فردر ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو دیں ٹائم. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو الیکشن پروسیس میں حصہ لینا چاہیے تھا ایک جماعت کی صورت میں؟ بالکل لینا چاہیے. دیکھیں یہ پولیٹیکل سٹرگل ہے نا, یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی رفائی کام کر رہے ہیں؟ لوگوں کی پولیٹیکل رائٹس کی بات کر رہے ہیں نا. یہ وہ ساری بیسک چیزیں جو لوگوں کی بیسکلی پولیٹیکل رائٹس ہیں نا, جن کی لیکن اب تو انڈیا کے اندر, دلی کے اندر عام آدمی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ اچھا لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی نا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا, دہشت گرد قرار دے دیا گیا, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کرفیو وہاں پر ہوا ہے راولا کوٹ میں, ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے, خون گر چکا ہے. تو ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جولائی کے مہینے میں, اعزاز ہمارا ہو سکیں گے الیکشن؟ مشکل ہے لیکن ہو بھی سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لاٹھی چارج کیا, آنسو گیس کیا, بندے مر گئے, شہید ہو گئے, گر گئے, اور اس کے بعد ہم نے نیگوشیشن کی. ہم نے کہا جی ایف آئی آر واپس, ہم نے کہا جی یہ جو مارے گئے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے, ان کے بچوں کو سرکاری جاب دیں, ان کو کمپنسیشن دیں. یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسکرائب ہو گئے اور یہ ہو گئی, یہ کوئی مشکل کام ہے. جس جلدی میں آپ نے یہ سارا کچھ کیا, اسی جلدی میں سارا کچھ واپس ہو جائے گا. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. جو 9 تاریخ کا, لیکن اگر الیکشن آپ نے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کرانے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس الیکشن کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ ایک میسج جائے, اور میرا تو یہ خیال ہے, میں چاہوں گا کہ یہ انٹرنیشنل مبصر بلائے جائیں جو آگے خود دیکھے کہ یار ہم بہت فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اس کا ایک اپنا پازیٹیو میسج جائے گا, اکراس دی ایل او سی جائے گا, اکراس دی کانٹیننٹس جائے گا کہ جی ہمیں کوئی چیز ہائڈ کرنے والی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے ڈی ایسکیلیٹ کرے. یہ جو ایکسٹریم پوزیشن دونوں طبقوں نے لی, اس کو ختم کریں, اس پہ آئے.
مذاکرات کی میز پہ آئے. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے, ایک عام تاثر یہ مظفر آباد میں چل رہا ہے کہ جی الیکشن سکیجول اناؤنس ہو گیا, لہذا حکومت جو ہے نا اب وہ لیم ڈاک ہوگی, وہ اگر خدا نخواستہ الیکشن نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اور خطرناک صورتحال ہوگی. اس بات کا خطرہ ہے. آزاد کشمیر کی اس سے اس کو نہ ناپیں آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو ایک پنڈی ڈسٹرکٹ سے کم جگہ ہے. جی اتنا سا ویٹیکن سٹیٹ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. دنیا کے کتنے ملک ہیں جن کا سائز آزاد کشمیر سے بہت چھوٹا ہے. یہ ہر علاقے کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے. اس بات کا آپ کے دریا سارے کشمیر سے بہ رہے ہیں, آپ کے سارے یہ جو اوورسیز ڈائسپورا ہے وہ دنیا کی ہر ملک میں بیٹھا ہوا ہے. آپ ان کو ایلینیٹ کر کے کیا میسج دیں گے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ بعض جو آزاد کشمیر کے یوتھ ہیں وہ اسلحہ اٹھا لیں. دیکھیں اسلحہ 90s میں لوگوں نے اٹھایا نا, تو اسلحہ کہاں پہ گیا؟ ہر الیکشن میں لوگ اسلحہ اٹھا کے پھرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف اسلحہ اٹھائیں گے. یہ آپشن نہیں ہے. لیکن مایوسی آپ کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے. تو تیسرا فریق تو فائدہ لے سکتا ہے نا سارے ملک. میں نے تو وہ آپ کو کہا کہ تیسرے فریق سے تو ہم اچھائی کی امید کر ہی نہیں سکتے نا. وہ تو اتنے بڑے ریسورسز لگا کے اتنا کچھ ایفرٹ کر کے سیبوٹاج ایکٹیویٹی کی کتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں نا کہ پچھلے 1 مہینہ پہلے مظفر آباد میں انہوں نے ایک جو پرنسپل تھا کالج کا وہ مار دیا. اب کا کیا خیال ہے کہ وہ کسی لوکل نے مارا ہے یا کسی وجہ سے مارا ہے؟ راولہ کوٹ میں انہوں نے مار دیے بندے, یہ منگلہ میں مار دیے. یہ راہ مار رہی ہے. اگر راہ خود نہیں مار رہی تو راہ سپورٹڈ ایلیمنٹ ہے نا. تو ایلیمنٹ ہے آزاد کشمیر میں راہ سپورٹڈ. دیکھیں بیرپور اور جہلم میں اعزاز کیا فرق ہے؟ آپ جہلم میں رہنے والے ہیں. ٹھیک, مطلب کوئی بہت بڑا آپ نے سمندر عبور کرنا ہے. نہیں جب آپ بھی پولیس میں رہے تو آپ کے پاس اطلاعات تو آتی رہی ہوں گی نا. جی بے شمار یار, لیکن دیکھیں دنیا میں کوئی سیبوٹاج ایکٹیویٹی اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوکل پاپولیشن کی سپورٹ نہ ہو. آپ کی بلوچستان میں کیوں سیبوٹاج ایکٹیویٹی چل رہی ہے؟ آپ کی کے پی اے میں کیوں چل رہی ہے؟ جب تک اس کی لوکل ٹینٹیکلز نہیں ہوں گے وہ نہیں چل سکتی. سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اتنی بڑی ایفرٹ کے باوجود لوکل ٹینٹیکلز وہ کریٹ نہیں کر